آج ہم لوگ جو ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے بھی بہت علامہ صاحب پریشان ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے ماں باپ بچوں کی ہر چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ میں اپنا بچپن دیکھوں تو ٹھیک ہے، ہمیں تو لگ بھی جاتی تھی، امی 2-3 لگا بھی دیتے ڈسپلن کرنے کے لیے۔ آج کل کے ماں باپ بچوں کو مار بھی نہیں رہے، ان کی ہر چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری بھی کریں، یٹ ان کے بچے اتنے ڈس اوبیڈینٹ ہیں، اتنے نافرمان ہیں، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ظاہر ہے کہ جو آج کا عنوان کی طرح گفتگو چل رہی ہے، اور اس میں مرکزی جو عنوان ہمارا ہے جمعے کے پاس ساتھ ساتھ، وہ ہے دعا۔ جی۔ اور ظاہر ہے کہ دعا ہی ایک واحد ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ نے سارے اعمال، ساری عبادتیں بندوں پر فرض کی ہیں، لیکن ایک واحد عمل ہے دعا، جس کو خدا نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ، زمین پر رہنے والا بندہ، کوئی مخلوق مجھے پکارے گا تو مجھ پر فرض ہے کہ اس کی آواز پر لبیک کہوں میں۔ اللہ اکبر۔ اور رحمت الہی منتظر ہوتی ہے کہ کوئی میرا بندہ مجھے پکارے تو صحیح، ٹھیک ہے۔ یعنی کیفیت یہ ہے کہ ایک وہ مثال ملتی ہے نا ہمیں کہ بزرگوار بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ اتنے بڑے عالم دین، آپ کو بازار میں بیٹھے ہوئے؟ کہا کہ میں بندوں کے اور اللہ کے درمیان دوستی کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ تو راضی ہے مگر بندوں کا وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے ان کے پاس۔ کچھ دنوں بعد دیکھا کہ وہ بزرگ قبرستان بیٹھے ہوئے کسی قبر پر۔ پوچھا حضور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہی کام کر رہا ہوں، بندوں اور اللہ کے درمیان دوستی کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ کیا ہے آج؟ کہا کہ آج بندے تو راضی ہیں مگر آج خدا راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب دنیا میں بندوں کے پاس وقت نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ کہ یہ جو امثال ہوتی ہے کہ ایک عمل خدا نے واجب قرار دیا ہمارے اوپر، جیسے میری بہنیں بھی کہہ رہی تھیں، یاد رکھیے کہ دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں، چاہے وہ اولاد کے لیے ہو، چاہے وہ دنیاوی مقصد کے لیے ہو۔ ہم ان آداب کو بھول جاتے ہیں۔ ہم دنیا میں بھی کسی سے قرض مانگنے جاتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے جس سے ملنے گئی ہے، ڈور بیل پہ بیل بجائی، گھر سے نکلا، مجھے تم سے پیسے چاہیے، قرضہ دے دو مجھے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ کسی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں حضور آپ کیا کہنے، آپ بڑے سخی ہیں، آپ اتنے مخیر ہیں، یہاں چندہ دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یتیموں کی شادی کراتے ہیں، یتیموں کو کرتے ہیں، بچوں کی شادی کراتے ہیں، خوب تعریفیں کرتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ ایک تعریف کرنے کے بعد تاکہ اس کا مائنڈ بن جائے، اس کو مینٹلی تیار کرتے ہیں آپ نا، تاکہ جو تعریف سنے گا سوچے گا چلو، پھر کہتے ہو میرا بھی ایک مسئلہ آپ کے ساتھ ہے تھوڑا سا، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اتنی تعریفیں سننے کے بعد کچھ نہ کچھ کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں کسی کے پاس جاتے ہیں ہم تو استقال کی طرح جاتے ہیں۔ اول تو یہ کہ خدا کے پاس جانے کا طریقہ ہمیں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ خدا کے پاس جانے کا طریقہ کیا؟ جب کوئی مصیبت پریشانی مجھ پر آتی ہے، مقروض ہوں بس مجھے قرض ادا کرنا ہے، کوئی مشکل ہے اولاد کی، کسی بھی کوئی پریشانی ہے، ہمارا سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ ہم فریض بناتے ہیں کہ میری اس مشکل کو کون حل کرے گا؟ میرا فلاں عزیز، فلاں دوست، فلاں جاننے والا، فلاں ادارہ، ٹھیک ہے۔ اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، کہیں سے کچھ نہ ہوا۔ جب کہیں سے کچھ نہ ہوا تو اب کیا کریں؟ چلو اب اللہ کے پاس چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ مصلی بچھایا، اچھا یہاں بھی بے یقینی کی عالم کیا ہے؟ مصلی بچھایا، گڑ گڑا کے مانگے، روئے، چیخے، چلائے، اللہ تو سب جانتا ہے، تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے۔ یہ مشکل ہے، سب کے پاس گیا ہوں، کیسے کچھ نہیں، اور اب تیرے آسرا ہے، اب تیرا علاوہ کوئی نہیں ہے میرا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے ہماری۔ اچھا اب یا تو اتنا یقین کر لو کہ اب جہاں میں نے درخواست دے دی ہے یہاں تو پوری ہو جائے گی۔ ہوتا کیا ہے کہ روتے ہیں، 1 گھنٹہ بیٹھ کے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اس کے باوجود مصلی لپیٹا، کرسی بیٹھ کے پھر ہاتھ کے سوچ رہے پتہ نہیں یہ کام میرا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مطلب یہ اعتقاد اتنی بے یقینی، یہ مطلب یہ بھی کوئی فانی نعمت ایک طرح سے دیکھا جائے۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہے اقرا لاہور سے۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اقرا کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ مولانا صاحب سے کہ میرا رشتہ آ رہا ہے۔ جی میرا رشتہ آ رہا ہے مگر میرے والدین راضی نہیں ہے۔ جی جی ان کو راضی کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں مجھے۔ ان کے رشتہ جہاں سے آ رہا ہے وہ ماں باپ راضی نہیں ہو رہے ہیں۔ او اچھا، آپ کا کہیں سے رشتہ آ رہا ہے، آپ کے پیرنٹس راضی نہیں ہیں، تو کوئی دعا بتا دیں عمران بھائی۔ جی قرآن کریم کے جو بالکل نصف جہاں پہ ہوتا ہے سورہ کہف کی جو آیت ہے وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا،
تو اس میں نرمی کا ذکر ہے کہ نرمی سے بات کی جائے کہ اور کسی کو اس کا شعور بھی نہ ہو. تو اس لیے ماں باپ کو اپنے راضی کرنے کے لیے بھی, اور کسی بھی کام میں رکاوٹ آ رہی ہو, کہیں ہوتا ہے کہ باس پرموشن نہیں دے رہے, ترقی نہیں دے رہے, یا کوئی اور کام ہے جہاں پہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے سیکنڈ پارٹی جو وہ اس معاملے میں ذرا سخت رویے والی ہے, تو اس آیت کو کم از کم ڈیلی کسی بھی ٹائم 313 مرتبہ پڑھ لیں. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرْنَ بِكُمْ أَحَدًا. تو انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی. 313 دفعہ 313 آپ یہ وظیفہ ہے پڑھ لیں اور آپ کے گھر والے مان جائیں. ہاں 313 میں آپ ایک چھوٹی سی وضاحت وہ بھی دے دوں. پچھلے جمعے کو ہم ذکر کر رہے تھے کہ بہت سارے کنٹری کے اندر 13 کا جو عدد ہے وہ بڑا منحوس سمجھا جاتا ہے, لیکن اسلام میں 313 کی بڑی اہمیت ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, اصحاب بدرین جن کو ہم کہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وظیفے کے اندر بھی اس 313 کے عدد کی بڑی اہمیت ہے کہ جو بھی چیز 313 مرتبہ پڑھی جاتی ہے ضرور اللہ تعالیٰ اصحاب بدر کی وجہ سے اس کام میں, اس وظیفے میں تاثیر اور برکت پیدا فرما دیتے ہیں. اور یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو تعداد ہوتی ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی عبادت گن گن کے نہ کی جائے, لیکن عبادت کو بھی اللہ پاک نے ایک منظم طریقے سے گن گن کے رکھا ہے. 5 نمازیں, پھر نمازوں کی رکعتوں کو گن کے بتایا کہ کتنی رکعتیں, فجر میں 2 سنت اور 2 فرض, پھر ظہر میں اتنی رکعتیں, سب چیزیں گن کے. پھر اس کے بعد جو اذکار ہیں ان کی تعداد بتائی بھی, 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ اللہ اکبر. تو کاؤنٹنگ کر کے کوئی عبادت, کوئی ذکر کرنا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی خاص تاثیر ہوتی ہے کہ اس کے مطابق کیا جاتا ہے. جیسے ہم کوئی دیوار بناتے ہیں تو اب اس کی ایک خاص کوانٹٹی ہوتی ہے کہ اتنے بلاک لگیں گے, 11 فٹ کی ہائٹ ہوگی تو اس کے اندر اتنے بلاک آنے, تو اتنا بڑا روم بنے گا. تو اسی طرح نماز, عبادات, ذکر و اذکار, اس میں کوئی چیز گننا, شمار کرنا, روزے گننا, عبادت گننا, یہ اس میں کوئی بھی حرج نہیں. تو اس تعداد کا بھی خاص کوئی اثر ہوتا ہے. ویسے تو اوپن بھی ہم پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی چیز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جس طرح کھانے کے لقمے انسان کاؤنٹنگ کے ساتھ کھاتا ہے, ایک بیلنس کے ساتھ کھاتا ہے. نسخہ ہے نا, جب آپ کی اچھی ہنڈیا بھی پکا رہے تو اس میں نسخہ ہوتا ہے کتنی چیز کتنی ڈالنی ہوتی ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے, کہیں مت جائیے گا. جی بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج جمعے کا دن جو ہے ہم اسپیسیفکلی بڑے برکتوں, بڑی فضیلتوں کا دن ہے, اور آج کے دن آپ کو پتہ ہے کیونکہ علماء کرام کی ہمارے ساتھ محفل یہاں پر ہوتی ہے, تو آپ لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کا ہم شرعی اعتبار سے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک سوال, کیونکہ دیکھیں آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں جو کہ پھر آج ہم نے اپنے شو میں جن کو ایک طرح سے ایڈ کیا ہے, جس میں آج کل لوگ یا تو اپنی رزق کے حوالے سے بڑے پریشان ہوتے ہیں, رشتے کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں, اور آج کل کے لوگوں کی ایک اور پریشانی ہوتی ہے بچوں کو لے کے بھی. جیسے میں نے علامہ صاحب سے پوچھا تھا, وہ کہتے ہیں بچوں کی ہر چیز پوری کر رہے ہیں, بچوں کے آرام کا خیال کر رہے ہیں, ان کے لیے کما بھی رہے ہیں, سب چیزیں کر رہے ہیں, یہی بچے لیکن ہمارے نافرمان بھی ہو رہے ہیں. جتنی ہم ان سے محبت کرتے ہیں بچہ ہم سے اتنی محبت ہی نہیں کر رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ پچھلے پروگرامز میں بھی میں اس بات کا ذکر کر چکی ہوں کہ بچے اسی وقت نافرمانی کرتے ہیں جب ہم ہسبینڈ وائف کو اور وائف ہسبینڈ کو عزت نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, نفسیات پر, انسانی زندگی پر ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا, اس کا اثر تو پڑتا ہے. پیچھے تھوڑے سے پیچھے دور میں چلے جائیں تو ہم جو ماں باپ تھے نا, وہ ایک دوسرے کو بہت عزت دیا کرتے تھے. وہی چیز بچوں میں بھی آتی تھی. تو ایک جو فقدان ہے وہ اس چیز کا ہے کہ جب آپ دوسرے کو عزت دیں گے تو اگلا بھی آپ کو عزت دے گا. ٹھیک ہے. اچھا مدیحہ, آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے پیرنٹس ہم سے بات کرتے تھے تو وہ ایک انداز تھا ان کا, ہم اپنے بچوں سے جو جس طرح سے گفتگو کرتے ہیں وہ بالکل الگ انداز ہے. ہم باقی وہ لاسٹ جنریشن ہے جو اپنے ماں باپ سے بھی ڈرتی تھی اور اپنے بچوں سے بھی ڈرتی. ہمارے ماں باپ صرف ایک آنکھ کا اشارہ ان کا کافی ہوتا ہے. یہاں تو بچوں کو آپ کہہ کہہ کر تھک جائیں, وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ویسے عزت بھی نہیں کروا رہے ہیں اپنی, جیسے ہمارے ماں باپ نے اپنی عزت کروائی تھی. ہم ہر چیز میں جھک جاتے ہیں بچوں کے آگے. اتنا زیادہ نہیں کرنا ہے, آپ ماں باپ ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اس کی تربیت بڑی جلدی گھٹنے ٹیکتے تھے. جی, تو وہ جو چیز ہے نا, جس چیز کی کمی ہے اس چیز کو پورا کرنا ہوگا. اگر دعا کی طرف آئیں تو سب سے بہترین جو دعا ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے یا شہیدو پڑھنا ہے 7 مرتبہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر. تو جو بھی بچہ نافرمان ہے اللہ تعالیٰ اسے فرما بردار کر دیں گے. صحیح, کیونکہ دیکھیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم جیسے ہماری بہن کی کال آئی تھی کہ ان کا ایک رشتہ آنے والا ہے, تو گھر والے نہیں مان رہے, تو ان کی دعا تو عمران بھائی نے بتائی, لیکن اس کے علاوہ ہم ایسی کیا دعا پڑھ سکتے ہیں نور بھائی کہ ہمارے بچے اپنی زندگی میں جو فیصلے لیں
وہ اچھے فیصلے لیں, وہ ایسا کوئی غیر شرعی فیصلہ اپنی زندگی میں نہ لیں. تو اس کے لیے جو دعا ہے جو ہم نے آف کورس اس کے بچپن سے پڑھنی, وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بچوں کی فرما برداری کے حوالے سب سے پہلے یہ تھے کہ اگر آپ اللہ کے نافرمان ہیں نا تو بچے بھی نافرمان ہوں گے. دوسرا یہ کہ آپ جو حلال رزق دے رہے ہیں, رزق بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. اگر وہ حرام کا لقمہ ہے تو بچے بڑے ہو کر پھر آپ سے اسی طرح برتاؤ کریں گے جو آپ کے شکم کے اندر موجود ہے. وہ حق اور باطل کی تمیز کو بھلا دیتا ہے. کہ ہم نے مثال دیتا ہوں, میں ماضیوں کے اندر جاتا ہوں, جسے میدان کربلا کے اندر وہ سب جانتے تھے یہ نواسے رسول ہیں, وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں, وہ جانتے تھے یہ مولا کائنات کے بیٹے ہیں, وہ جانتے تھے یہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں. اور وہ کہتے تھے تم جانتے ہو میں کون؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہم تمہیں جانتے ہیں. مگر وہ جو حرام کا لقمہ تھا نا, وہ ان کو حق کی تمیز کرنے میں رکاوٹ ڈال رہا تھا. تو آج بھی اگر آپ اپنے بچوں کو حرام لقمہ کھلائیں گے تو پھر کبھی بھی فرما برداری کے حوالے سے یہ توجہ نہ رکھیں کہ آپ کے بچے مطلب وہ صرف رزق کے اعتبار سے ہی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ حرام ہے, یا پھر کوئی اور ایسی چیز بھی ہے جو تمام زاویوں میں جائے گی. جب آپ حلال اور حرام کی بات کریں گے, لقمے کے حوالے سے بھی جائے گی, آپ کے سوچ کے حوالے سے بھی جائے گی, آپ کے انداز تکلم کے حوالے سے بھی جائے گی, آپ کے رشتہ داری کے حوالے سے بھی جائے گی, آپ کے دوست احباب کے حوالے سے بھی جائے گی, آپ کے پڑوسی کے حوالے سے اس کا زاویہ بڑھتا چلا جائے گا. اچھا کریم صاحب